بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا ڈیم کب اور کہاں تعمیر کیا گیا؟ اگر آپ نہیں جانتے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، دنیا کا سب سے پہلا ڈیم اردن کے اندر 3000 سال قبل مسیح تعمیر کیا گیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیم ابھی بھی زیر استعمال ہے۔ اردن کی عوام کے وہ وہاں پر ابھی بھی پانی ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر کم و بیش 8 لاکھ ڈیمز موجود ہیں اس وقت کی تاریخ تک، اور یہ 20% زرعی رقبہ دنیا کا سیراب کرتے ہیں اور 16% سستی بجلی فراہم کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ڈیمز اگر کسی ملک کے پاس موجود ہیں تو اس کا نام ہے چائنا، اور ان کے پاس یہ بھی اعزاز ان کو یہ حاصل ہے کہ ان کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ڈیم 3 گورجیس ڈیم بھی موجود ہے۔ آپ نے تھمبنیل کے اوپر دیکھا کہ میں نے منگلا ڈیم کی بات کی، تو آئیے پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کے پاس چھوٹے اور بڑے ڈیمز ٹوٹل جو ہیں اس وقت ملا کر 150 ان کی تعداد ہے، جن میں سے کچھ بڑے ڈیمز کے نام جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جن میں تربیلا، منگلا، دیا میر بادشاہ، ہب ڈیم، گوملزام ڈیم، نمل، راول، تربیلا، وارسک، نیلم، یہ بڑے بڑے ڈیم شامل ہیں۔ لیکن آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے بننے والے ڈیم منگلا ڈیم کی۔ یہ ڈیم بہت ہی بڑا ڈیم ہے جس نے پاکستانیوں کی تو زندگی بدلی ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میر پور آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھی زندگی اس نے بدل کر رکھ دی۔ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ اکثر یہ الفاظ دہراتے ہوں گے اپنی زبان سے کہ کاش گزرا وقت واپس آ جائے، تو میں کوشش کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس بیتے وقت میں واپس لے جاؤں جو 1960 کا وقت تھا جب پاکستان نے اس ڈیم کی تعمیر شروع کی تھی۔ تو ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو انفارمیشن بھی دیتا رہوں گا، ساتھ آپ فوٹیج میں دیکھ بھی سکیں گے کہ کیسے اور کب اس ڈیم کی تعمیر کی گئی۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، 1960 کی دہائی میں میر پور منگلا کے مقام پر دریائے جہلم کے اوپر بننے والا یہ منگلا ڈیم، جو کہ 50 سال سے زیادہ کی مدت پوری کر چکا ہے، اور اس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ڈیم مزید 50 سال ابھی اپنی جو اس کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے اس کو پورا کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ انفارمیشن بھی دور، ساتھ ساتھ میں اس کی فوٹیجز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ ناظرین، اس ڈیم کو بنانے کی وجہ کیا تھی، اس ڈیم کو کب بنایا گیا اور کس نے بنایا، یہ چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، ہزاروں سال سے بر صغیر میں پنجاب کے لوگوں کا انحصار زراعت پر ہے، شعبہ زراعت کے اوپر پنجاب کا یہ جتنی بھی پٹی ہے آپ دیکھیں، یا پنجاب سے شروع ہو کر بارڈر سے آگے جتنی بھی پٹی ہے، ان سب کا انحصار جو ہے وہ کاشتکاری پر تھا۔ انڈس بیسن سسٹم جو تھا اس کے تحت یہ 6 دریا جو تھے وہ اس پورے کے پورے ایریا کو سیراب کرتے تھے، جس کے اندر راوی، بیاس، ستلج، چناب، جہلم اور سندھ ہیں۔ 1947 کی تقسیم کے بعد معاملہ ذرا مختلف ہو گیا، یعنی کہ سپریشن کے بعد معاملہ مختلف ہو گیا، کیونکہ یہ دریا سارے کے سارے بھارت سے نکلتے تھے اور ان کا جو دریاؤں کا رخ تھا وہ پاکستان کے جانب تھا، لیکن بھارت جو تھا وہ کبھی بھی پاکستان کو مشکل میں پھنسا سکتا تھا۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ بھارت کبھی بھی ان دریاؤں کا پانی روک کر پاکستان کو بنجر کر سکتا تھا، لیکن اسی معاملے کا حل 1960 میں نکالا گیا۔ یہ حل سندھ طاس معاہدے کی شکل میں سامنے آیا، جس کے اندر ورلڈ بینک نے ثالث کا کردار ادا کیا اور ثالثی کی، جس کے نتیجے میں مشرقی دریا بیاس، راوی اور ستلج بھارت کے حصے میں آ گئے، اور مغربی دریا جو تھے وہ چناب، جہلم، سندھ پاکستان کے حصے میں آ گئے۔ اب جو علاقے بھارت کے دریاؤں کے قریب تھے وہ سیراب نہیں ہو سکتے تھے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ ان دریاؤں کا پانی بھارت کبھی بھی روک سکتا تھا اور وہ روک بھی لیتا تھا۔ لیکن اب حکومت پاکستان کو اس کا حل نکالنا تھا، اور اس کا حل نکالنے کے لیے حکومت پاکستان کو بڑے بڑے ڈیمز، بیراجز، نہریں، اس طرح کی چیزیں تعمیر کرنا تھی، اور یہی جو منگلا ڈیم جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ منگلا ڈیم بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز بتاتا چلوں، جو پاکستان کا بلکہ دنیا کا سب سے بہترین نہری نظام جب وجود میں آیا پاکستان کا، تو وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا۔
1960 کے اس معاہدے کے بعد اس میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا اور ٹینڈر جاری کیا گیا، جس کے لیے دنیا بھر سے بڑی بڑی کمپنیز نے اپنے بیڈنگ سٹارٹ کر دی۔ اور اس بیڈنگ کے اندر اس پروجیکٹ کی ناظرین میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی شرائط انتہائی سخت تھی، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا پروجیکٹ تھا پاکستان کی تقدیر بدل دینے کے لیے۔ تو اس دنیا بھر سے بڑی بڑی کنسٹرکشن کمپنیز نے اس کی بیڈنگ میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ یوں 15 نومبر 1961 کو اس کے لفافے کھولے گئے اور امریکہ کی 8 کمپنیاں جن کو یہ اس پورے ڈیم کا پروجیکٹ مل گیا، اور یہ پروجیکٹ 354.5 ملین ڈالرز یعنی کہ 35 کروڑ 40 لاکھ US ڈالر میں ان کمپنیز کو دیا گیا۔ یہ پروجیکٹ ملنے کے بعد ان کمپنیز نے لندن، سان فرانسسکو اور کراچی میں اپنے اپنے آفیسز میں اس کام کا آغاز کر دیا۔ لیکن اس کام کے بعد سب سے بڑا ٹاسک ان کمپنیز کے لیے یہ تھا کہ 500 ماہرین یعنی کہ 500 ماہر انجینئرز کو ہائر کیا جائے، اور یہ 60 کی دہائی تھی۔ اس وقت مشرقی پاکستان میں اتنے پڑھے لکھے یا اس طرح سے تجربہ کار انجینئرز موجود نہیں تھے۔ پوری دنیا سے بڑے بڑے انجینئرز جو ہیں وہ پاکستان تشریف لے کر آئے اس ڈیم کی تکمیل کے لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار 50 ملین ڈالر کی ہیوی مشینری خریدی گئی دنیا کے مختلف ممالک سے۔ پہلے اس مشینری کو کراچی لایا گیا بحری جہازوں کے ذریعے سے، اور پھر ٹرین پر لاد کر اس مشینری کو ڈیم کی جگہ تک پہنچایا گیا۔ اس مشینری کے اندر بڑی بڑی مشینیں تھیں، پرزے تھے ان کے، اور اوزار تھے جو کہ استعمال میں لائے جانے تھے اس ڈیم کی تعمیر کے لیے۔ اب کام کا مکمل آغاز ہو چکا تھا۔ اس کام کے لیے سب سے پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ دریا کا رخ موڑا جائے، تاکہ دریا کا اصل جو ریور بینک ہے اس پر کام شروع کیا جا سکے، اور ڈیم کی بنیادوں اور دیواروں پر کام جو ہے وہ بغیر کسی مشکل اور پرابلم کے کیا جا سکے، تاکہ پانی جو ہے وہ اس کام کو روک نہ سکے۔ 1965 سپتمبر، یہ تاریخ آپ کو اچھے سے یاد ہوگی، جب دریا کا رخ موڑنا تھا تب پاک بھارت جنگ چھڑ گئی، لیکن حکومت نے یہ اس وقت فیصلہ لیا کہ ہم اس ڈیم کا کام نہیں روکیں گے، چاہے جنگ جو ہے آخری دہانے تک پہنچ جائے۔ ناظرین، اس طرح پہلی بار اس دریا کا رخ جو ہے وہ مصنوعی طور پر موڑ دیا گیا، جو کہ کئی ہزار سالوں سے بہہ رہا تھا۔ اگر یہ کام اس وقت مکمل نہ کیا جاتا تو اس منصوبے کے اندر 1 سال تاخیر ہو سکتی تھی۔ وہ تاخیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ دریا اپنے پیک ٹائم پر آ جاتا، اور دریا آپ جانتے ہیں کہ پانی جب بارشوں کا آتا ہے تو دریا اپنا رخ جو ہیں وہ خود ہی بدل لیتے ہیں، اور دریاؤں کا بہاؤ بھی بڑی تیزی سے بڑھ جاتا ہے، اور اس طرح سے پیسے اور وقت کا ضیاع ہونا تھا۔ ناظرین، ڈیم کے لیے 4 مین دیواریں بنانا تھی۔ پہلی دیوار مین وال، جس کی اونچائی 454 فٹ تھی اور اس کی لمبائی 8400 فٹ تھی۔ اور دوسری دیوار پاور جنریشن کی دیوار تھی، یعنی کہ جہاں سے بجلی پیدا کرنے کے لیے سپل ویز بنائے جانا تھے۔ اس کی اونچائی 262 فٹ اور اس کی لمبائی 1900 فٹ تھی۔ اس کے بعد تیسری دیوار سوکن وال، اس دیوار کی اونچائی 144 فٹ اور اس کی لمبائی 16000 فٹ تھی۔ ناظرین، یہ وہ دیوار ہے جو ڈیم کے جب آپ لوگ جاتے ہیں وہاں پر تو آپ کو نظر آتی ہوگی، ایک بہت سی بڑی دیوار ہے، وہ پتھر لگے ہوئے ہیں اور وہ پانی روکنے کے لیے اس دیوار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چوتھی دیوار جری ڈیم وال تھی، اس کی اونچائی 274 فٹ اور اس کی لمبائی 6800 فٹ تھی۔ یہ ڈیم سے 11 کلومیٹر دور بنائی جاتی ہے۔ یہ دیوار نالا کا بہاؤ روکنے کا کام کرتی ہے۔ پانی زیادہ ہو تو اس دیوار سے اس نالے کا پانی ڈیم کے جھیل کے اندر مل جاتا ہے، اور یہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے بڑی کارآمد ہے۔ پہلے مرحلے کے بعد یعنی کہ ان 4 دیواروں کی تعمیر کے بعد
جو دوسرا بڑا کام تھا وہ کام تھا کہ 5 سرنگیں بنائے جانا. یہ 5 سرنگیں وہ تھیں جن کے اندر 2 ٹربائنیں لگائی جا سکتی تھی اور ہر ٹربائن جو ہے وہ 100 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس وقت سپل وے سرنگیں بنانے کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ٹنلنگ مولڈز کو پاکستان لایا گیا. یہ بہت بڑی مشینری تھی جن کے ذریعے سے ان سرنگوں کی کھدائی کی گئی. ان سرنگوں کے دہانے پر 2 ہیکل گیٹس لگانے تھے جو کہ جھیل کے پانی کا بہاؤ روکنے کے لیے بڑے کارآمد تھے اور یہ سب سے زیادہ ضروری کام تھا جس نے اس وقت پانی کو روکنا تھا. ناظرین 1965 کے بعد اس کام میں تیزی آ گئی اور ان دروازوں کے لیے بھی یہیں پر کارخانے لگائے گئے اور ان دروازوں کی چوڑائی 36 فٹ اور ان کی اونچائی تقریباً 40 فٹ تھی. اسی کام کے ساتھ ساتھ جب ڈیم کی تعمیر ہو رہی تھی وہاں پر 500 گھروں پر مشتمل ایک شہر بسایا گیا. اس شہر کے اندر 500 گھر بنائے گئے. اس میں سکولز اور پارکس، بینک، اس طرح کی چیزیں تعمیر کی گئی تاکہ جو دوسرے ملکوں سے آنے والے لوگ ہیں ان کی فیملیز وہاں پر رہ سکیں. تو یہ ایک پروجیکٹ بھی ساتھ چل رہا ہے. 21 فروری 1967 کو جری ڈیم کی دیوار مکمل ہو چکی تھی اور 21 مارچ کو جھیل کا سپل وے کھولا گیا. اس سپل وے کو کھولنے کے بعد ایک چھوٹی سی تقریب منعقد کی گئی جس میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ وابٹا کو ہینڈ اوور کر دیا گیا اور 3 جون 1967 کو پہلے جنریٹر نے بجلی بنانا شروع کر دی. اور یہ دن پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی اہم دن تھا. ناظرین یہ پروجیکٹ اپنے طے کی گئی مدت سے 1 سال پہلے ہی مکمل کیا جا چکا تھا. اس کے بعد 23 نومبر 1967 کو پاکستان کے صدر ایوب نے اس پروجیکٹ کا افتتاح کیا. ناظرین ڈیم سے فائدہ تو سب کو ہو رہا ہے لیکن یہاں پر میں یہ چیز لازمی بتانا چاہوں گا لیکن میرپور کے جو لوگ، میرپور کے 17,000 خاندان جنہوں نے اس ڈیم کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ان کو میں سلام پیش کروں گا کہ ان کی اس قربانی کے بعد یہ پورا ملک جو ہے وہ ایک ترقی کے نئے دہانے پر چل پڑا. ناظرین اس وقت 54% میرپور کے شہریوں کو جن کی زمین 1 ایکڑ سے زیادہ تھی ان کو زمین کے بدلے زمین دی گئی اور کچھ لوگوں کو برطانیہ کے ورک پرمٹ ویزا پر برطانیہ بھیج دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ برطانیہ کے اندر پاکستانی کمیونٹی کا 70% جو ہے وہ میرپور کے شہری ہیں. 2004 سے 2009 تک اس ڈیم کی توسیع کا فیصلہ کیا گیا اور اس کی اونچائی کو 30 فٹ تک بڑھایا گیا. پھر سے ایک بار میرپور کے لوگوں کو قربانی دینا پڑی اور اس ڈیم کی توسیع کا آغاز ہوا جو کہ 2009 میں کمپلیٹ ہونا تھا جو کہ اپنی مدت سے 2 سال مزید تاخیر کا شکار ہو گیا. اس ڈیم کو چائنیز اور پاکستانی کمپنیز نے 101 ارب روپے میں تعمیر کیا. یہ اس ڈیم کو توسیع کرنے کی وجہ ڈیم کی تہہ میں گارا اور ریت کا پھنس جانا تھا، یعنی کہ اس گارے اور ریت نے ڈیم کے جو اندر جو نچلی سطح ہوتی ہے اس کے اندر جم کر ڈیم کی پانی جمع کرنے کی جو کیپیسٹی تھی اس کو متاثر کیا جو کہ پہلے 5.88 ملین ایکڑ فٹ تھی جو کہ ڈیم میں یہ گارا اور ریت بھرنے کی وجہ سے 4.6 ملین ایکڑ فٹ رہ گئی. لیکن اس ڈیم کی توسیع کے بعد 2.88 ملین ایکڑ کا اضافہ ہو گیا اور پانی ذخیرہ کرنے کا یہ اضافہ منگلا ڈیم کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا. ناظرین یہاں پر ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں وہ یہ کہ 1971 میں بھارت نے جنگ کے دوران اس ڈیم کے اوپر حملہ کیا لیکن یہ ڈیم محفوظ رہا اور اللہ تعالیٰ نے اس ڈیم کو محفوظ رکھا. اس ڈیم کے انجینئرز کے مطابق یہ ڈیم 100 سال تک بجلی پیدا کر سکتا ہے اور اس ڈیم کی صلاحیت کو اگر مزید بڑھانا ہے تو اس کے ارد گرد ان سائنسدانوں اور انجینئرز کے مطابق یہاں پر شجر کاری کی جائے. شجر کاری سے یہ ڈیم جو ہے 100 سال کی مدت مزید جو ہے کام کر سکتا ہے اور پاکستان کے لیے بجلی پیدا